بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاناما کیس میں فیصلہ سامنے آنے کے بعد پاکستان کی سیاست میں تلخی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب سیاسی نعروں کو قومی ترانے سے تشبیہ دی جانے لگی ہے اور کچھ بہت ہی سینئر سیاستدان پیٹ پھاڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ پیٹ پھاڑنے کی باتیں جو ہیں یہ چند سال پہلے ہم نے سنی تھی، اب ان کو دوبارہ سننا پڑ رہا ہے۔ تو یہ تلخی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اور ابھی پاناما کیس کا فیصلہ آنے سے جو تلخی بڑھ رہی ہے اس میں مزید اضافہ، ڈان لیکس کی رپورٹ ابھی آئی نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ اس سے بھی کچھ تلخی بڑھے گی۔ تو یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اور اتنی تلخی اگر بڑھتی جائے گی تو ہم یہ پاکستان کو لے کے آگے کیسے بڑھیں گے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور آج ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ ایسے مہمانوں کو مدعو کیا جائے اپنے پروگرام میں جو اپنی گفتگو اور ذاتی زندگی میں بہت سنجیدہ سیاستدان سمجھے جاتے ہیں اور عام طور پہ تلخ نوائی نہیں کرتے، لیکن بہرحال اگر وہ تلخ نوائی کرنا چاہیں تو یہ ان کا جمہوری اور سیاسی حق ہے، ہم ان کو روک تو نہیں سکتے۔ لیکن گزارش یہی ہے ان کا تعارف کروانے سے پہلے کہ وہ بہت سنجیدہ لوگ ہیں اور لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام ختم ہو تو آپ سب لوگ ان کی مزید عزت کرنے لگیں۔ تو ہمارے مہمان ہیں جناب احسن اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، اور کراچی میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ اگر احسن صاحب مجھے آپ اجازت دیں تو میں نے جو انٹرو میں ایک بات کی ہے میں وہ چاہوں گا کہ میں عارف الوی صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں، کیونکہ عارف الوی صاحب بڑے محب وطن پاکستانی ہیں اور ان کی حب الوطنی کسی بھی شک و شبے سے بالا تر ہے۔ عارف الوی صاحب، یہ جو میں نے بات کی کہ سیاسی نعروں کو قومی ترانے سے تشبیہ دینا، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ آج عمران خان صاحب نے ایک تقریر میں کوئی ایسی بات کی ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ کی رائے ضرور سامنے آئے۔ سنیں ذرا عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے۔ ایک ہمارا قومی ترانہ ہے، ایک اب دوسرا قومی ترانہ ہے، گو نواز گو، انشاءاللہ جمعے کو آپ کو۔ عارف الوی صاحب، پاکستان کے قومی ترانے کے مقابلے پہ گو نواز گو کے نعرے کو بھی ایک قومی ترانہ قرار دینا، کیا آپ کے خیال میں یہ مناسب بات ہے؟ میرے خیال سے اس کانٹیکس میں نہیں کہی، جس کانٹیکس میں آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایک بات ان کا مقصد یہ کہنے کا تھا، میرا خیال ہے اور میں سمجھتا ہوں وہی مناسب ہے بات کرنا، کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ گو نواز گو کے اعتبار سے وہ اتنا کامن ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر جو ویسٹ انڈیز کا 4th ٹیسٹ چل رہا ہے وہاں پر بھی یہ لگ رہا تھا، ہر محفل میں لگتا ہے، جہاں سعد رفیق صاحب جس محفل میں تھے وہاں بھی لگ رہا تھا۔ تو ان کا مقصد یقیناً یہ نہیں ہے کہ قومی ترانے کا سبسٹیوٹ ہے یا دوسرے لیول پر ہے۔ یہ قومی ترانے کا کہنے کا مقصد ان کا یہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں، میری بات نہیں ہوئی نہ یہ میں نے سنا تھا جب تک آپ نے مجھے سنایا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہنے کا یہ مقصد ہے کہ بڑا عام سی بات ہو گئی ہے گو نواز گو، اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں۔ اس سے زیادہ کوئی ایکسپلینیشن میرے ذہن میں نہیں آتا۔ اس نعرے کو قومی ترانے سے تشبیہ دینا مقصد یقیناً نہیں ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن احسن اقبال صاحب آپ یہ مانیں گے، چلیں اگر عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو انہوں نے قومی ترانے سے تشبیہ نہیں دی، تو آپ یہ مانیں گے کہ یہ ایک پاپولر سلوگن بن گیا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت شکریہ احمد صاحب، آئی تھنک آپ نے بڑا اچھا کیا۔ کئی حوالوں سے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پولیٹیکل نیریٹیوز کا جائزہ لیں۔ نہ صرف میرے نزدیک یہ بہت ایک اہم بات ہے کہ ہم شدت کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ اس وقت مختلف سیاسی جماعتیں اپنے ایجنڈاز کی خاطر جس انداز میں پاکستان کے اداروں کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تھرو سم کائنڈ آف اے سائیکولوجیکل وار، دیٹ از ویری ڈینجرس، جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے، اس میں ہماری مسلح افواج بھی ہیں، اور ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں جن کا دراصل مقصد ان کو بلی کرنا یا ان کو دباؤ میں لانا ہے۔ یہ چیز ہمارے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے۔ گو نواز گو کا نعرہ جو ہے، اس کو ایک منظم طریقے سے ہمارے بھائی ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب برا نہ مانیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ جس دن دھرنے میں پی ٹی آئی نے چڑھائی کی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو ہمارے سامنے مذاکرات ہم کر رہے تھے، اس میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب بھی تھے، جاوید ہاشمی بھی تھے، شاہ محمود قریشی بھی تھے، جہانگیر ترین بھی تھے، اسد عمر بھی تھے، یہ ٹوٹل لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے اٹھتے سوال کیا کہ بھئی مارکیٹ میں خبر ہے کہ آج آپ لوگ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ چڑھائی کرنے لگے ہیں۔ ان سب نے ایک آواز ہو کے کہا جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، ہم ان ڈیموکریٹک کام نہیں کر سکتے۔
یہ لوگ چلے گئے، بلکہ ان میں سے بعض نے تو رات 8 بجے ٹی وی کے اوپر جا کر بھی کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد جب کنٹینر میں گئے تو وہاں شیخ رشید صاحب نے عمران خان صاحب کے کان میں کچھ کہا، اور عمران خان صاحب نے ان سب کو نظر انداز کر کے فیصلہ کیا کہ ہم نے چلنا ہے۔ اب یہ لوگ تو ڈیموکریٹک کریڈینشلز کے ساتھ یا پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی ایک عزت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹی وی پہ آ کے اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کی پارٹی میں جو فیصلے ہیں وہ خان صاحب کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ مل کے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ دیکھیے، کیا گو نواز گو کہنے سے سیاسی حقیقتیں بدل جائیں گی؟ کل بھی جو سروے آیا، مسلم لیگ نون اور پرائم منسٹر نواز شریف پاکستان کے مقبول ترین لیڈر اور پارٹی ہیں۔ میں اگلے نہیں، لیکن اس سروے میں مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی 2% کم ہوئی ہے، وہ 1-2% اور تحریک انصاف کی 3% بڑھ گئی۔ وہ دیکھیے نا، ایک شور و غل، ایک میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، اس سے 1-2% فرق پڑتا رہتا ہے، اس سے ہم نکل جائیں گے، وہ پھر واپس آ جائے گی۔ ایک چیز میں آپ کو، اگلے دن میں لاہور سے آیا تو وہاں پر میں ہمیشہ عام لاؤنج استعمال کرتا ہوں، تو ایک خاتون کھڑی تھی تو انہوں نے مجھے دیکھ کے یہ نعرہ لگا دیا، گو نواز گو۔ جی، میں واپس الٹے پیر آیا، ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے بعد میں کسی نے بتایا غالباً وہ روداد خان صاحب کی صاحبزادی تھیں جو لندن سے آئی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا جی فرمائیے، آپ کو کیا شکایت ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ مجھے ایک پڑھی لکھی خاتون لگتی ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جمہوریت میں اپنے اظہار کا طریقہ بیلٹ ہے۔ آپ یہاں ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے نعرہ لگا رہی ہیں، یہاں جو 300-400 لوگ اور ہیں، ان میں کوئی 150 نواز شریف کے چاہنے والے بھی ہوں گے، اور اگر ان میں سے کوئی مشتعل ہو کے آپ سے الجھ جائے تو کیا ہوگا اس ملک کے اندر؟ کیا اگر ہم آج ہدایت دے دیں لوگوں کو کہ رو عمران رو یا گو عمران گو کے نعرے جہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کا کارکن دیکھو یا لیڈر دیکھو لگاؤ، یہ ملک جنگل بن جائے گا۔ یہ جمہوریت کا اصول نہیں ہے۔ اگر آپ نے جمہوریت کرنی ہے تو اس میں آئیدر اور نہیں ہو سکتا۔ ہم نے 90s میں یہ سب کچھ کر کے اس ملک کو بہت سزا دی ہے، اور پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا پڑا کہ نہیں، ہم سب ریالٹیز ہیں۔ دیکھیے، پیپلز پارٹی بھی ریالٹی ہے، پی ٹی آئی بھی ریالٹی ہے، اور پی ایم ایل این بھی ریالٹی ہے۔ ہم کسی کو نہ مٹا سکتے ہیں، نہ کسی کو کھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو بلیک اینڈ وائٹ کا تصور ہے کہ میں ایبسولوٹ ٹروتھ ہوں، باقی سب ایول ہے اور باقی سب چور ہیں، باقی سب غدار ہیں، اس رویے سے جمہوریت نہیں چل سکتی۔ جی ڈاکٹر عارف الوی صاحب، کیا یہ درست نہیں ہے کہ ہر سیاسی جماعت کی لیڈرشپ کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف وہی نیٹ اینڈ کلین ہے، صرف وہی ایماندار ہیں، اور باقی جو ہیں وہ یا تو غدار ہیں یا بہت ہی کرپٹ لوگ ہیں، اور ان کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ بھائی صاحب، غدار کا معاملہ تو پاکستان کی سیاست سے کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ مجھے یاد ہے 70s اور 80s کے اندر ہر چھوٹی سی بات کے اوپر غدار کا لیبل ولی خان صاحب کے اوپر اور بہت سارے لوگوں پر لگ جاتا تھا۔ اب تو بڑی بڑی چیزیں راز فاش ہوتے ہیں، پھر بھی غداری کا لیبل نہیں لگتا۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا اچھی بات رکھی گئی کہ یہ نعرہ جو لگ رہا ہے گو نواز گو کا، یہ نہیں لگنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جمہوریت کا خاصہ یہ ہے، جمہوریت تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں، اور گو نواز گو کوئی خدا نخواستہ گالی نہیں ہے جس کے اوپر احسن اقبال صاحب کہیں کہ جی پڑھی لکھی خاتون تھی، انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا۔ ارے بھائی، پڑھے لکھا لگائے گا نا، جس کو معلوم ہے کیا معاملات ہوئے ہیں، جس نے اس بات کو فالو کیا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہیں، میری نظر میں چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہیں۔ ایک کرپٹ آدمی جس کے متعلق سپریم کورٹ کا سارا جو ججمنٹ ہے اس کے اندر میں ٹوٹلی کنونسڈ ہوں، اور بڑا، یعنی میں نے 584 پیجز اس کے پڑھے ہیں، اور اتنی بار بار اس بات کو کہا گیا ہے مائنورٹی ججمنٹ کے اندر اور میجورٹی ججمنٹ کے اندر بھی، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوام الناس اس بات کی رائے کا اظہار نہ کرے۔ عوام الناس کے پاس ہے ہی ہے، تو لہذا میں گو نواز گو کو قطعاً اس معنی کر کے نہیں سمجھتا ہوں کہ جی یہ سلجھے ہوئے لوگوں کا نعرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھائی، سلجھے ہوئے لوگوں کا ہی نعرہ ہونا چاہیے۔ بس میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ کانفلکٹ نہ بنے، یعنی میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ کانفلکٹ کی بنیاد نہ بنے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گیلپ، جی سن لیں، جی آپ بات کر لیں۔ جب آپ گیلپ پول کی بات کرتے ہیں تو یہ مسلسل پچھلی مرتبہ جو گیلپ پول آیا تھا اس کے کریڈنشلز کرٹیسائز ہو گئے۔ کل یہ گیلپ پول میرے ساتھ کسی پروگرام میں اعجاز شفیق گیلانی صاحب بیٹھے تھے، اور اس سے یہ پریزمپشنز لے رہے تھے جو اس پول کے اندر نہیں تھے۔ سوالات جس طرح سے کیے گئے ہیں، جس طرح سے کانسٹیٹیوٹ کیے جاتے ہیں، اس میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے ایک پول کیا تھا ریفرینڈم کے طور پر کہ اگر آپ کو اسلامی نظام پسند ہے تو بریکٹ میں ان کے ذہن میں، اور اعلانیہ یہ تھا کہ پھر مجھے مزید حکومت کرنے کا راستہ ملے۔ ان پولز کو یہ خوش رہیں
یہ خوش رہیں اس بات کو کہ پولز کے فگرز پڑھ رہے ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں قوم کا نواز شریف صاحب نے اور پی ایم ایل این نے بڑا وقت ضائع کیا. 5 مہینے یہ ہم سے بحث کرتے رہے جی اونس آف پروف آپ کے اوپر ہے. آپ سارا ججمنٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بار بار سارے ججز نے کہا ہے کہ جی اونس آف پروف پی ٹی آئی پر نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اوپر صرف اتنا اونس آف پروف تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی اپارٹمنٹس ان کے ہیں، اور جب انہوں نے اپارٹمنٹس ایکسپٹ کر لیا اونس آف پروف ان کی طرف چلا گیا. اور سارے ججز نے کہا ہے کہ یہ بات یہاں کھول کر نہیں رکھی گئی. قانون شہادت کے اعتبار سے بھی بحث کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات قانون شہادت کے اندر بھی اگر میں کسی گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے پر سوال ہو جائے تو قانون شہادت کے اعتبار سے بھی مجھے کاغذات دینے پڑیں گے، کیونکہ کاغذات تو میرے پاس ہیں، مجھے جسٹیفائی کرنا پڑے گا. تو اتنا بلیٹنٹ ورڈکٹ آیا ہوا ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عوام اپنے جذبات کی عکاسی ان کو کرنا چاہیے. بس یہ کہ وائلنٹ آپس میں نہ ہو، مگر جذبات کی عکاسی اگر عوام نہیں کرے گا ان کے پاس ہے کیا. اور اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وائلنٹ نہ ہو، لیکن آج ایک بہت ہی وائلنٹ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور وائلنٹ سٹیٹمنٹ دیا پاکستان کے ایک سابق صدر مملکت نے. آصف زرداری صاحب نے آج ایک جلسے میں کیا سٹیٹمنٹ دیا، ذرا سنیں. یہ کون سے پیسے لا سکتے چائنا سے؟ یہ سب میں نے آپ کے لیے کیا تھا، مگر افسوس کہ یہ لٹیرے لوٹ کے گئے ہیں. میں ان سے سب سے نکالوں گا، ان کے پیٹ سے نکالوں گا. یہ تو ان کے پیٹ سے نکالوں گا. شاید آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی اس مشہور سٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کریں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹ کے لوٹی ہوئی دولت نکالوں گا. تو احسن اقبال صاحب، اگر شہباز شریف صاحب اگر یہ بات نہ کہتے تو آج زرداری صاحب بھی نہ کہتے، لیکن زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، پہلے انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی. تو یہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں کیا الیکشن قریب آ گیا ہے یہ وجہ ہے؟ حامد، ایک بات تو یہ ہے کہ الیکشن قریب آ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں مقابلہ ہے اینٹی پی ایم ایل این ووٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. الحمدللہ پی ایم ایل این کا جو ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ووٹ دیا تھا وہ مطمئن ہے کہ حکومت کی کارکردگی اچھی ہے. دیکھیے، ہم 3% سے 5% تک جی ڈی پی گروتھ پہ آ گئے. ہمارے ملک کے جو ذخائر ہیں دگنے ہو گئے ہیں. ہماری جو ملک کی معیشت ہے اس میں ایک نیا خون آ رہا ہے. سی پیک کے منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان کے اندر پچھلے سال تاریخ کا سب سے بڑا ڈومیسٹک ٹورزم ہوا تھا. اگر لوگوں میں تھوڑی آسودگی لیکن ابھی بھی وزیر اعظم کی صدارت میں انرجی کے اوپر اجلاس ہوتے ہیں جس میں آپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس لیے، اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں بھی یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ اس سال اپریل میں پچھلے 20 سال ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ گرمی کی لہر آئی جو کبھی نہیں آئی اس مہینے. تو یہ وقت سے پہلے گرمی کی جو لہر آئی اس نے مشکلات پیدا کی، اور ہم نے پچھلے 3 سالوں میں جن بجلی کے منصوبوں پہ کام شروع کیا ہے وہ مئی 2017 سے لے کے مئی 2018 تک مکمل ہو کے گریڈ کے اندر آئیں گے، سسٹم کے اندر آئیں گے. تو اس سال انشاءاللہ 9000 میگا واٹ سے 10000 میگا واٹ اس سال کے اندر جو منصوبے مکمل ہوتے جائیں گے وہ گریڈ میں آئیں گے، اس سے کام ٹھیک ہو جائے گا. اب میں ان کی جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے کہ مسلم لیگ نون کا اصل حریف کون ہے. تو یہ ایک دوسرے کو آؤٹ کلاس کرنے کی کوشش میں لگے ہیں کہ ہمارے اوپر زیادہ سے زیادہ کیچڑ پھینکے، ہمارے خلاف مخالفت میں شدت کریں، چونکہ ان کا آپس میں مقابلہ ہے. مسلم لیگ نون کا ووٹ الحمدللہ انٹیکٹ ہے، وہ تقسیم نہیں ہوا، وہ ایروڈ نہیں ہوا، چونکہ ہماری کارکردگی ٹھیک ہے. اور دوسری، آپ کے ایک سابق وزیر اعلیٰ لیاقت جتوئی صاحب جو مسلم لیگ نون میں تھے وہ آپ کو چھوڑ کے تو پی ٹی آئی میں چلے گئے. دیکھیے اس کو بھی آپ تاریخ دیکھیے، اس لیے چھوڑ کے گئے کہ ہم نے ان کو اون نہیں کیا. وہ مسلم لیگ نون میں آنا چاہتے تھے، بہت بڑھنا چاہتے تھے. ان کا جو ماضی کا کردار ہے ان کو ہم نے چیف منسٹر بنایا تھا صوبے کا، لیکن انہوں نے پارٹی کو بٹرے کیا، پارٹی کو ڈچ کیا. اس کی وجہ سے ان کو پرائم منسٹر نے زیادہ اس طرح کی خیر مقدم نہیں کیا، تو وہ ہمارے چھوڑنے سے ادھر جا گئے. اسی طرح پی ٹی آئی میں اب ایک نیا پاکستان کا اور علامت گئے ہیں جناب غلام مصطفیٰ کھر صاحب، وی وش دیم ویل. لیکن ایک بات یہ آپ وقفہ لے لیں، میں اس نیریٹو پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا جو عمران خان صاحب اس ملک میں مسٹر کلین کا ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، اس کے اوپر میں کچھ ضرور کہنا چاہوں گا. اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن میں عارف الوی صاحب تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ڈان لیگز کا معاملہ ہے، یہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ غیر ضروری طور پہ اس کو ہم بہت زیادہ سیاسی حلقے بھی اور صحافتی حلقے بھی اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ ابھی رپورٹ سامنے آئی نہیں اور ہم تبصرے کر رہے ہیں کہ جی فلاں بھی فارغ ہو رہا ہے، فلاں بھی فارغ ہو رہا ہے. ہمیں رپورٹ آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے؟
بھائی صاحب سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت نے کیا کمالات کیے ہیں، میں اس میں بتانا چاہتا ہوں ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں مسلسل بے انتہا کم ہو گئے، $30 بلین سے آگے جانا چاہیے تھا، کم ہوئے۔ اوورسیز پاکستانی کی ریمیٹنسز کم ہوئی، لوڈ شیڈنگ آسمان سے بات کر رہی ہے، امپورٹس بہت بڑھ گئی ہیں، قرضہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو ڈیفرنس ہے جو جب 2013 میں بجلی کی وہ اب بڑھ گیا ہے ان کے اپنے مطابق، اور سرکولر ڈیٹ وہیں کی وہیں کھڑی ہے تقریباً۔ تو زیادہ معیشت کے اعتبار سے یہ جتنی بھی باتیں آ کر کریں ملک کے اندر فرق نہیں پڑا ہے، قرضے بے انتہا بڑھ گئے۔ اور یہ بتا دیں کہ قرضے کتنے بڑے ہیں میں مان جاؤں گا۔ قرضے جناب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان کا قانون ہے کہ 60% جی ڈی پی سے نہیں بڑھے گا، وہ میرا خیال یقیناً 65% تک پہنچ چکا ہے۔ تو لہٰذا معیشت کا دھوکہ جو ہے وہ عوام کے سامنے نہیں رکھے۔ اب آتی ہے بات ڈان لیکس کے حوالے سے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا کس انداز سے رپورٹ ہو رہی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سچائی تک پہنچنا چاہیے۔ پاکستانی اس بات کو پہچانتا ہے کہ اسکیپ گوٹ کے طور پر کسی اور کو سیکریفائز نہ کیا جائے۔ ڈان لیکس بڑا اہم ایشو ہے، اور ڈان لیکس بھی پرائم منسٹر آفس کے ساتھ، اب جو بھی ذمہ دار تھے، پرائم منسٹر صاحب نہیں ذمہ دار ہوں گے، مگر جو بھی ذمہ دار تھے انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا پاکستان میں کہ جو نیریٹو ڈان لیکس کے اعتبار سے نکلا اس کے دوسرے ہی دن ہندوستان نے اپریشیٹ کیا، اس کے دوسرے ہی دن امریکہ نے اپریشیٹ کیا۔ کہ ہم تو کہتے ہی ڈاکٹر صاحب ابھی تک جو لوگ ایسے ہوں پرائم منسٹر صاحب کی، ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں طارق فاطمی صاحب کو اور جو راؤ تحسین ہیں جو انفارمیشن منسٹری کے ایک افسر ہیں ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک میری اطلاع یہ ہے کہ نہ تو طارق فاطمی صاحب سے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں، اور نہ ہی طارق فاطمی صاحب کا ارادہ ہے کہ وہ استعفیٰ دیں گے۔ تو اگر رپورٹ آ بھی جاتی ہے تو اگر طارق فاطمی صاحب سے استعفیٰ نہیں مانگا جاتا اور وہ استعفیٰ نہیں دے تو پھر کیا ہوگا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا، شاید اس کے ورڈ کی، ورنہ تو کسی کو کور اپ کر دیتے، جس طرح سے ایک بار ماڈل ٹاؤن لاہور کا جناب کچھ نہیں پتا کیا ہوا کیسے گیا۔ اب یہ کور اپ کب تک چلتا رہے؟ جو فرسٹریشن جو ایسے فرما رہے ہیں نا کہ سڑکوں پر اور ایئرپورٹ پر ہوتا ہے، یہ فرسٹریشن لوگوں کو انہی وجوہات کی وجہ سے اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک وقفہ لینا ہے کیونکہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے، اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ احسن اقبال صاحب، میں نے وقفے سے پہلے عارف الوی صاحب سے ڈان لیکس پہ سوال کیا تھا، اب ہماری تو اطلاع یہ ہے کہ اس کی انکوائری مکمل ہو چکی ہے اور اب صرف انکوائری رپورٹ جو ہے اس کو سامنے لانا ہے، تو وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے، تو اس کو پرولونگ کرنا جو ہے کیا وہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے؟ دیکھیے وقت آ جائے گی، جیسے وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ڈان لیکس یا پیناما لیکس، ان سب لیکس کا مقصد ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان لیک کرے پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن کی وجہ سے، اور ہماری حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں ایک پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن نہیں ہونے دینی، اور دوسرے سول اور ملٹری تعلقات کی ہارمنی کو خراب نہیں ہونے دینا، چونکہ اس سے ہم نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ ڈان لیکس کی جو رپورٹ ہے اگر اس کی سفارشات پہ عمل درآمد نہ کیا گیا تو سول ملٹری ریلیشنز متاثر ہو سکتے ہیں؟ لوگ اس وقت چاہ رہے ہیں نا، اس وقت مختلف جو آپ کے سامنے ہے بیانات آ رہے ہیں سیاستدانوں کی طرف سے، وہ سب کچھ فالٹ لائنز پہ ہٹ کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ اس حکومت کو اور ملک کو ڈیسٹیبلائز کرو، سول ملٹری ریلیشن شپ کو خراب کر کے، اداروں کے درمیان بد اعتمادی پیدا کر کے، اور ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی ملک کے مفاد میں اور ایک ملک کی ہم آہنگی کو برقرار رکھتے ہوئے جو مناسب اقدامات ہوں گے وہ پرائم منسٹر ضرور اٹھائیں گے، چونکہ ہمارے سامنے ایک مقصد ہے، پاکستان نے آگے جانا ہے، سی پیک کو کامیاب کرنا ہے، اکانومی کو آگے لے کے جانا ہے۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، ابھی عارف الوی صاحب نے کرپشن کے حوالے سے کہی کہ جی سپریم کورٹ نے کوئی ججمنٹ نہیں دی، انہوں نے انویسٹیگیشن کہی ہے۔ یہ جو نیریٹو عمران خان صاحب نے بنایا نا کہ جی میں مسٹر کلین ہوں اور کرپشن میرا ایشو ہے، اگر کرپشن ان کا ایشو ہوتا نا، میں 6 باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، آپ نے کے پی کے اندر احتساب کمیشن بنایا، اس کا کیا انجام ہوا؟ جب اس نے اپنے لوگوں کی نشاندہی کی، اس کمیشن کو توڑ دیا۔
دوسرے نمبر پہ آپ کی بینک آف خیبر تھا, اس نے آپ کے صوبائی حکومت پہ الزامات لگائے ایکسٹورشن کے, آپ نے شٹ اپ کال دی بینک کی انتظامیہ کو, اپنی اصلاح نہیں کی. تیسرے نمبر پہ جسٹس وجی الدین نے کہا کہ آپ کی پارٹی کو کرپٹ مافیا نے ہائی جیک کر لیا ہے, آپ نے اس کرپٹ مافیا کو علیحدہ نہیں کیا, جسٹس وجی الدین کو پارٹی سے باہر نکال دیا. چوتھے نمبر پہ آپ نے شیرپاؤ صاحب کے وزراء کو اپنی حکومت سے نکالا کرپشن کے بدترین الزامات لگا کے, اور پھر اسی طرح آپ نے ان کو واپس لے لیا. آپ نے وہ غلطی کی تھی یا اب غلطی کی ہے, کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی. پانچویں نمبر پہ آپ کے اپنے ایم پی ایم این اے, مسلم لیگ نون کے نہیں, پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایز نے اسپیکر پہ, وزیر اعلیٰ پہ, صوبائی حکومت پہ بدترین کرپشن کے الزامات لگائے. آپ نے اس کی تحقیقات نہیں کی, ان کو شٹ اپ کال دے دی. آپ کے خلاف فورن فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے, آپ وہاں پہ جواب نہیں دے رہے ٹرانسپیرنٹ. میں صرف جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایشو کرپشن ہوتا تو خیبر پختونخوا کو آپ نے ایک مثال بنایا ہوتا. اصل میں کرپشن ایک پولیٹیکل سلوگن ہے جس کے ذریعے آپ حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, آپ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. کرپشن کو یا اکاؤنٹیبلٹی کو آپ ایشو نہیں. اب ڈاکٹر صاحب اگر جواب دے دیں تو پلیز اس کے بعد مجھے ایک اور ایشو بڑا اہم ہے, اس پہ بات کرنے دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ جواب دے دیں. بھائی صاحب میں ان کی ارریلیونٹ الزامات پر بالکل نہیں جانا چاہتا, اس وجہ سے کہ ایشو ان کا ہے. یہ پھر وہی کر رہے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا اسموک گرینیڈ پھینک رہے ہیں کہ عمران خان پر الزامات لگا کر پھر مڈی کر رہے ہیں واٹرز کو. بڑا کلیئر ہے, عمران سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے, ادھر ادھر مت فائر کریں, سیدھی سیدھی بات کریں کہ نواز شریف صاحب کو ڈکلیئر کر دیا ہے 5 ججز نے کہ کرپٹ ہیں, 3 نے کہا ہے کہ مزید تحقیقات کریں. معاملہ بالکل کلیئر ہے. اچھا پھر یہ احسن اقبال صاحب یہ فرمائیں, کمال ہے, آئی ایم سرپرائز بائی اسٹیٹمنٹ, انہوں نے کہا جی پیناما لیکس اور ڈان لیکس جو ہے یہ ملک کو ڈی اسٹیبلائزیشن کرنے کے لیے لائی گئی ہیں. خدا کے واسطے پیناما لیکس کون لے کر آئے, ذرا سوچو. اور ڈان لیکس چلی کہاں سے, یہ بھی سوچو کہ آپ کی حکومت سے چلی. پیناما لیکس آپ کی حکومت کی, نواز شریف صاحب کی اپنی کارکردگی پر آئی, ہم لے کر آئے جو ہمارے پر الزام لگا رہے ہیں. تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ جی معیشت الحمدللہ بہتر ہو رہی ہے, تو الحمدللہ کے ورث سے نہ تو حرام کی پراپرٹی حلال ہو سکتی ہے, نہ خراب معیشت بہتر ہو سکتی ہے. تو لہذا ان چند باتوں کا خیال کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈان لیکس کے اعتبار سے بھی جو رپورٹ آئے گی, جب رپورٹ آئے گی تو دیکھا جائے گا. یہ ادھر ادھر فائر مت کریں. سارا 5 مہینے انہوں نے ضائع کیے اس بات پر کہ جی اونرز پی ٹی آئی نے تو کچھ پروف ہی نہیں کیا. سارے ججمنٹ کے اندر یہ سارے ججز نے 5 نے یہ کہا ہے کہ جی اونرز آف پروف پی ٹی آئی پر تھا ہی نہیں, مگر ان کا اسموک سکرین چل رہا تھا. ہم ہر ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے کہتے تھے کہ جی ہم نے کیا پروف کیا, ہم نے کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ مس انٹرپریٹ نہ کریں ججمنٹ کو اور اپنے مانے نہ پہنائیں اس ججمنٹ کو. اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوتا تو جی آئی ٹی نے. اچھا اگر دونوں مجھے اجازت دیں. آپ انٹرپٹ نہیں کریں, آپ اپنے موقع پر پوری بات کر لیجیے گا. میں سمجھتا ہوں آپ انٹرپٹ نہیں کریں, پوری بات کریں. ڈاکٹر صاحب اگر مجھے اجازت دیں, ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے, ایک عام پاکستانی 3 پاکستانی دانوں کا مسئلہ ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں, چھوٹا سا مسئلہ ہے, اور مسئلہ بھی احسن اقبال صاحب کے علاقے کے کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ 3 پاکستانی بچے ہیں, 2 کی عمریں 16 سال کی ہیں. علی رضا 16 سال کا ہے, بابر 16 سال کا ہے, اور ایک بچہ ہے, بچہ نہیں نوجوان ہے, محمد شہزاد, اس کی عمر 21-22 سال ہے. یہ تینوں نارووال کے علاقے میں غلطی سے بارڈر کراس کر کے انڈیا چلے گئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. انڈین فوج جو ہے اس نے ان پہ بندوقیں تانی ہوئی ہیں اور ان کی انہوں نے تصویر بھی ریلیز کر دی ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ اس میں کم از کم 2 جو بچے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے ہیں, اور ایک نوجوان ہے, اس نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اس لیے کہ یہ شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا. اور یہ جولائی 2016 سے انڈین اتھارٹیز کی کسٹڈی میں ہیں یہ بچے. تو ان کے جو والدین ہیں وہ ان کی رہائی کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, اور ان کے والدین اس وقت لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. چھوٹی سی ان سے بات کریں گے. علی رضا کے والد اللہ رکھا ہمارے ساتھ موجود ہیں, نسیم اور محمد شہزاد کی والدہ نسیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے اللہ رکھا صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم اللہ رکھا صاحب. وعلیکم السلام. اللہ رکھا صاحب, یہ بتائیے کہ جو آپ کا بیٹا ہے رضا, اس کی کتنی عمر ہے اور اس نے بارڈر کیسے کراس کیا, یہ انڈیا کیسے چلا گیا؟ اس کی 16 سال عمر ہے جی. ہم شادی پہ گئے تھے ادھر گاؤں نزدیک, ساڑھے ناروال کے نزدیک ہی. شادی پہ گئے ہوئے یہ ادھر چلے گئے, بارڈر دیکھنے چلے گئے ہیں.
ہم کو بتانے کے بغیر ہی چلے گئے. تو پھر ادھر سے ہم ڈھونڈتے رہے ادھر ادھر, جو بارڈر پہ, جو اسپتال میں, شہر میں, سب ڈھونڈتے رہے ہیں. دوسرے دن رات کو ہم کو سب پتا تھا کہ ادھر وہ انڈیا پہ چلے گئے ہوئے ہیں. اچھا, لیکن بارڈر پہ جو یہ جو ورکنگ باؤنڈری ہے اس پہ تار لگی ہوئی ہے, فینس لگا ہوا ہے, جس کو انگریزی میں فینس کہتے ہیں, تار لگی ہوئی ہے, خاردار تار کہتے ہیں جس کو. تو یہ بچے کس طرح چلے گئے دوسری طرف؟ یہ بارڈر ادھر لگا ہوا, لیکن ہماری حکومت نے ادھر تار نہیں لگائی ہوئی. اچھا, وہ جو ادھر انہوں کی تار لگی ہوئی ہے نا, ادھر اردے پاس انہوں کی جگہ ہے جی, تو وہ جگہ تے کسی نے تے انہوں فر کے لے گئے نے, انہوں پتہ نہیں چلا بچیاں نے. اچھا, تو نسیم اختر صاحبہ آپ بتائیں گی کہ آپ کا جو بیٹا ہے بابر, آپ کا بیٹا محمد شہزاد, یہ کس طرح, یہ تو کافی عمر کا ہے, تو یہ کس طرح چلا گیا دوسری طرف؟ ہاں جی, وہ تینوں جنے نا, ہم تو لاہور کے رہنے والے, لاہور سے گئے سی شادی پہ ادھر متے کی ترپال پینڈا گاؤں بالکل نزدیک ہی بارڈر کے. اچھا, ادھر ہم شادی سے فارغ ہو کے گاؤں واپس لاہور آنے لگے سی. یہ دونوں تینوں لڑکے نا موٹر سائیکل پہ باہر نکل گئے سیر کرنے کے بہانے, ہمیں بتایا بھی نہیں, بتایا کہ بغیر ہی چلے گئے. 12 بجے تک ہم ان کا انتظار کرتے رہے, تو پھر جب پتا چلا کہ کہیں نہیں مل رہا ہے, پھر ہم ان کو ڈھونڈنے نکل گئے. 2 دن ہم ڈھونڈتے رہے اسی طرح, تو ہمیں کہیں پتا نہیں چلا. ہاسپٹلوں میں, تھانوں میں, ہر جگہ ڈھونڈا, ایمبولینس والوں کو بھی دیا نمبر اور ان سے بھی پوچھا کوئی حادثہ ہوا ہو تو ہمیں بتا دو. تو 2 دن کے بعد ایک کسی آدمی نے کہا آپ کے بچے انڈیا چلے گئے ہیں. ہم نے کہا ہمیں کیا مثلا کہ معلوم ہے کہ ہمارے بچے گئے, کوئی اور گیا. انہوں نے پھر نیٹ پہ تصویریں بھیجی, تھوڑی دیر بعد انہوں نے کال کی. اچھا, کال کر کے کہا ہم انڈیا میں ہیں, کوئی فکر نہ کریں, بہت جلدی ہمیں چھوڑ دیں گے. اب 10واں ماہ چل گیا, انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. ہم تو ان سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ان کی طرف ہماری اپیل ہے کہ بے گناہ بچے ہیں کہ ان کو رہا کر دیں, پاکستان بھیج دیں. اچھا, 3 ماہوں کی اپیل ہے ہماری کہ جلدی سے جلدی پاکستان بھیج دیں. دیکھو کیسے حالات ہیں, کیسے 1 گھنٹہ بچہ گھر میں نہ آئے تو ماں کیسے سوتی ہے. ہم نے 9 ماہ گزار لیے ایسی آس. اچھا, اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں جی. بھارت کے معروف صحافی ونود شرما صاحب سے بات کریں گے فون پہ. جناب ونود شرما صاحب, آداب. آداب. شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ ہم بات کر رہے تھے, یہ 3 جو بچے ہیں, علی رضا, محمد شہزاد اور بابر, ان کے پیرنٹس کے ساتھ بات کر رہے تھے. تو آپ کے علم میں بھی یہ کیس ہوگا, تو یہ پاکستان اور بھارت کی جیلوں میں اس طرح کے بہت سے بے گناہ لوگ ہیں, تو خاص طور پہ یہ جو ایشو ہے, آپ بتائیں گے کہ یہ ایشو جو ہے یہ کیوں نہیں ریزالو ہو پا رہا, یہ اتنے مہینے گزر گئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے کو جو انڈین ایکسپریس میں ایک ڈیٹیل خبر چھپی تھی, آپ تو بہت اچھی ریسرچ کرتے ہیں پروگرام کرنے سے پہلے, تو آپ کو پتا ہوگا, علم ہوگا اس خبر کا کہ ان کی رہائی لگ بھگ طے تھی, لیکن بیچ میں وہ کلبھوشن جادو کو جو کیس آ گیا اس سے چلتے. دیکھیں ہمارے ملکوں کے رشتے ایسے ہیں کہ جہاں ہم کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ ایسے کچھ حادثے ہو جاتے ہیں جس کے چلتے پبلک اوپینین اور سرکاروں کا رویہ بدل جاتا ہے. لیکن ان بچوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ اپنے گھر واپس آئیں گے. ان کو کوئی رکھنے کا ارادہ نہیں ہے انڈین گورنمنٹ کا, بلکہ جو ابھی تک یہاں پر رپورٹ چھپی ہیں ان میں ایک بڑا ہی اچھا ورژن اس کے بارے میں ہے کہ یہ جینون کیس ہے جس میں کہ یہ بچے جو جدا ہو گئے اپنے ماں باپ سے, ان کو اپنے گھر واپس لوٹنا چاہیے. چلے, بہت شکریہ ونود شرما صاحب. آپ نے یہ کہا کہ کلبھوشن یادو کی وجہ سے جو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے یہ ان بچوں کی رہائی رکی ہوئی ہے, جیسے ہی تعلقات اچھے ہوں گے یہ رہا ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. اب احسن اقبال صاحب, یہ کلبھوشن یادو کا معاملہ جو ہے یہ تو فوری طور پر مجھے ریزالو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حامد, میں سمجھتا ہوں کلبھوشن یادو کا ان کے ساتھ کمپیئر کرنا ایپلز اینڈ اورنجز ہیں. یہ معصوم بچے ہیں, مائنر بچے ہیں, اور ان کو ایک جاسوس کے ایوز کولیٹرل کے طور پہ استعمال کرنا سراسر اخلاقیات اور ڈپلومیسی کے خلاف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ہر ضابطہ جنگ کے اندر, ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ بچوں کو, خواتین کو اور بوڑھوں کو آپ جنگ کے اندر بھی یرغمال نہیں بنا سکتے. تو یہ مائیں جو ہیں اتنی دیر سے 9-10 مہینے ہو گئے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ جو وہاں گورنمنٹ ہے اس بات کو دیکھے گی. میری انفارمیشن کے مطابق جو بھارت کی وزیر خارجہ ہیں سشما سوراج صاحبہ,
انہوں نے اس کیس کو پورا پڑھا ہے, سمجھ لیا, انہوں نے آرڈر بھی کر دیا تھا کہ ان کو ریلیز کیا جائے, لیکن بیچ میں کلبھوشن یادیو آ گیا. لیکن جیسے میں نے کہا نا, کلبھوشن یادیو کا اور ان کا بیچاروں کا, معصوم بچوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور ابھی تک جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اطلاعات ہیں کہ ایک ہمارے کرنل صاحب بھی مسنگ ہیں, ان کو بھی یہ ایک رائے دی جا رہی ہے کہ شاید اس کے کوئی کاؤنٹر کاروائی کیا ہے. لیکن ان مائنر بچوں کو کرنا تو بہت ہی غیر اخلاقی کام ہے کہ آپ اپنے ایک ایسٹ کو بچانے کے لیے معصوم بچوں کو شیلڈ بنائیں, یا ان کو جو اپنی ماؤں سے جدا ہیں, جن کا حق ہے کہ وہ اپنے گھر آئیں, آپ ان کو ریلیز نہ کریں. یہ بہت ہی غیر انسانی میں سمجھتا ہوں, اور فوری طور پہ حکومت جو ہے بھارت کی, اس کو ان بچوں کو ریلیز کرنا چاہیے, چونکہ یہ بے گناہ ہیں اور یہ معصوم ہے, اور ان کا حق ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس فوراً. اچھا عارف الوی صاحب, یہ صرف یہی معصوم بچے نہیں ہیں, بلکہ میری انفارمیشن کے مطابق ایک پاکستانی عورت جو ہے وہ اپنے چھوٹی سی بچی کے ساتھ بھی انڈیا کی جیل میں پڑی ہوئی ہے. تو یہ جو انڈیا اور پاکستان کی جیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں جو کہ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, جن کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے, تو پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن اس معاملے میں کیا کر سکتی ہے؟ جناب علی, سب سے آپ بھول رہے ہیں, اس کے علاوہ بھول نہیں رہے, آپ کے ذہن میں ضرور ہوگا کہ مچھیرے بھی ہیں بہت سارے. جی مچھیرے بھی. آپ جانتے ہیں نا کہ سمندر کے اندر تو کوئی بارڈرز نہیں ہے, لہذا سینکڑوں کی تعداد میں مچھیرے ادھر بھی گرفتار ہوتے ہیں, ادھر بھی گرفتار ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو انسانی ہمدردی کے اعتبار سے ہینڈل ہونا چاہیے, مگر ذرا سا توجہ دیجئے اس بات کے اوپر کہ جو حکومت انسانیت سوز مظالم کشمیر میں کر رہی ہو اور گو ہتیا کے بہانے سے مسلمانوں کو مار رہی ہو, اور ہر بہانے کے اعتبار سے نی جرک ریاکشن, یہ جو ابھی ان کے 20-25 سپاہی مارے گئے ہیں ماؤسٹ ریبلز کے ہاتھوں, یہ تو معاملہ اتنا دور ہے, ورنہ یہ بھی ISI کے ذمہ آ جاتا. تو اس وقت جو ہندوستان کی حکومت ہے اس سے میں کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ ذرا سا بھی امپروومنٹ ان ریلیشنز ہو. یہ تلے ہوئے ہیں اپنے اندر کے حالات خراب کرنے پہ. کشمیر کو تو بھول جائیے, کشمیر کے حوالے سے تو آج میں نے ایک تصویر ٹویٹ کی تھی اتنی خوبصورت کہ دو لڑکیاں جناب پتھر مار رہی ہیں اسکول کے کپڑے پہنے ہوئے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دلوائے گا, اتنا جذبہ ہو اور اتنا ظلم سہ کر. تو میں آئی ایم ناٹ ہوپ فل کہ ہندوستان کے ساتھ اس حکومت میں مودی گورنمنٹ کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف ہے ہندوستان کے اندر کارروائیاں کر رہی ہے, جس نے ہندو مابس کو RSS کو چھوڑ رکھا ہے کہ ہر بہانے سے لنچ کر دو اور لوگوں کو مارو, تو ان سے میں فی الحال کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. لیکن ان بچوں کو لانے کے لیے بات چیت تو کرنی پڑے گی نا. نہیں, ان بچوں کو بھی اور مچھیروں کے اعتبار سے جو بھی معصوم ہیں بیچارے دونوں طرف کے پکڑے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کام ہو سکتا ہے جس کو سیاسی اعتبار سے ان کی دشمنی کے باوجود نیچے کام ہو جائے, تو یہ چند کام ہے جن کے اندر یہ معصوم بیچارے جو ادھر ادھر کراس کر گئے ہیں, یا کوئی ویزا کے اعتبار سے زیادہ ٹھہر گیا ہے, یا مچھیرے جو ہیں ان کے لیے معاملات ہونے چاہیے. مگر ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھو جو ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے اس سے الگ نہیں کر سکتے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ سے پورا اتفاق. ڈاکٹر صاحب ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. Dual selfie camera, one for selfie, one for group selfie. Oppo F3 Plus. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک متاثرہ خاندان سے جس کے 3 بچے جو ہیں وہ غلطی سے بارڈر پار کر کے انڈیا چلے گئے, اور بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر نہ ہوئے تو اس طرح کے جو بے گناہ اور مظلوم لوگ ہیں یہ اسی طرح جیلوں میں پڑے رہیں گے. احسن اقبال صاحب, لیکن آپ کو پاناما لیک سے اور ڈان لیک سے فرصت ملے گی تو آپ ان لوگوں کی طرف توجہ دیں گے. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے ہمیں اپنا نیریٹو ٹھیک کرنا چاہیے, اور ملک کے اس وقت دیکھنا چاہیے دہشت گردی آپریشن رد الفساد چل رہا ہے. ابھی دہشت گرد آپ کو اپنے وجود کا احساس دلاتے ہیں, آپریشن ابھی بھی ہوتے ہیں. ہم اس موقع پہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی لچک یا ہمارے اندر کوئی جھول ہو. اسی طرح ہماری جو اکانومی ہے وہ ابھی ریوائیو کر رہی ہے. سی پیک ہے, اس کے خلاف دشمن مسلسل طاق میں ہے کہ کوئی حملہ اور ڈیسٹیبلائزیشن ہو, اور پاکستان کے خطے میں بہت بڑے چیلنجز ہیں. آپ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے بنیادی سٹیک ہولڈر آپ ہیں. آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ کوئی ایسا لب و لہجہ اختیار کریں کہ سیاست میں تھوڑی سی
جو ہے نا یہ جو کشیدگی ہے یہ کمی اس میں کمی ہو جائے؟ دیکھیے اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے ہیں. پرائم منسٹر نے اتنے رقیق حملے ان پر ہوئے ہیں, انہوں نے ایک بڑا ڈگنیفائڈ پوسچر رکھا ہے, کبھی اپنے مخالفین کو جواب نہیں دیا, اور ہم ابھی بھی ریچ آؤٹ کریں گے. اور اصل کام کیا ہے, 2018 میں الیکشن ہونا ہے. لیکن آپ کے ایک کولیگ ہیں عابد شیر علی صاحب, وہ کہتے ہیں آصف زرداری پہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلاؤ. وہ دیکھیے جب یہ دونوں طرف سے جذبات ہوتے ہیں, لوگ کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیڈر کا شیوا یہ ہے کہ ایک ڈیسنسی رکھی جائے, سیاست میں زبان شائستہ ہونی چاہیے, اور اسی کو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے. جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اب 2018 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, اگر آپ الیکٹورل ریفارمز پہ اب کام نہیں کریں گے, یہ سال یہ جلسے جلوس کرتے ضائع کر دیں گے, کل جب الیکشن آئے گا آپ اس پہ پھر شور مچائیں گے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. عارف الوی صاحب, الیکٹورل ریفارمز, آپ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے سب پارٹیوں کو مل کے یہ جو انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا ہے اس کو مکمل کرنا چاہیے؟ وہ تو کر ہی رہے, میٹنگز مسلسل جاری ہیں جس میں میں بھی شریک ہوتا ہوں, الیکٹرل ریفارمز تو چل رہے ہیں. مگر میں احسن اقبال صاحب اور آپ کی گفتگو سن کر میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پر آئس لینڈ کے پرائم منسٹر جو تھا, اس کی بیوی کو اور اس کا صرف نام آیا تو اس نے استعفیٰ دے دیا. ڈیوڈ کیمرن نے بریکسٹ ہارا تو اس نے استعفیٰ دے دیا. ٹریسا مے جو ہے وہ وہ نیا الیکشن کرا رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کام ہے نا, یہ بات بالکل انہوں نے صحیح فرمایا کہ سی پیک ہے اور یہ رد الفساد ہے, یہ سب کچھ ہے. تو پی ایم ایل این کے اندر کوئی تو آدمی ہوگا جس کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے. اس بڑے ایشو کے اعتبار سے ایسا آرام جو چور کو بھی بنا دے کام چور. ڈائکن جاپان, زندگی آسان. ڈائکن